کیا یہ درست ہے کہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے مردوں کو زندہ کیا؟ کچھ لوگوں کو یہ وسوسہ آتا ہے کہ مردے زندہ کرنا تو اللہ کے دست قدرت میں ہے، کوئی انسان کیسے مردے زندہ کر سکتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تو معجزات قرآن میں لکھے ہیں، 2 جگہ پر ہے، سورہ آل عمران میں ہے وہ احیی الموتى باذن اللہ، میں اللہ کے حکم سے مردے زندہ کرتا ہوں، اور دوسری مقام پر اللہ پاک فرماتا ہے آپ میرے اذن سے مردوں کو زندہ فرماتے ہیں۔ اب کیا کہو گے؟ عیسیٰ علیہ السلام تو انسان ہے نا، اگر غوث پاک کی بات سمجھ میں نہیں آتی تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ تو یہ جو بھی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ کریں یا غوث پاک کسی کو زندہ کریں، یہ سب ہوتا اللہ پاک کی دی ہوئی طاقت سے، اس کی عطا سے، اور دیگر اولیاء کرام زندہ کریں یہ بھی اللہ پاک کی دی ہوئی طاقت سے ہی ہوتا ہے۔ تو موت بھی اللہ کے، ہم بولتے ہیں اللہ کے ہاتھ میں، واقعی اللہ پاک موت دیتا ہے، لیکن اللہ پاک نے اس کے لیے بھی کچھ اسباب رکھے ہیں، جیسے کہ قرآن کریم میں قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، اے محبوب تم فرما دو کہ ملک الموت تم کو وفات دیں گے جو تم پر مقرر کیے گئے۔ تو یوں ملک الموت وفات دیتے ہیں، روح قبض کرتے ہیں تو بچہ جانتا ہے، اس میں کیا ہے؟ مارنا جلانا اللہ پاک ہی کرتا ہے، لیکن اللہ نے اسباب رکھے، تو اسی طرح جلاتا ہے مردے کو، زندہ کرتا ہے، تو حقیقت میں اللہ ہی زندہ کر رہا ہے، اللہ کی عطا سے یہ کر رہے ہیں، مگر ہر ولی مردہ زندہ کر سکے یہ ضروری نہیں ہے۔ جس کو اللہ پاک، اولیاء کرام کی بھی تو کئی اقسام ہیں نا، کئی قسمیں ہیں، ایسے ولی بھی ہوتے جن کو اپنی ولایت کا پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میں ولی ہوں، ہوتے ولی۔ رمضان المبارک کی چاند رات کو حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ جب دن نکلا انہوں نے اپنی ماں کا دودھ نہ پیا تو گویا روزہ رکھا، ان مانو کر کہ آپ نے مطلب سارا دن، تو یوں سارا رمضان اسی طرح گزارا، دن کو دودھ نہیں پیتے تھے، رات کو پیتے تھے، یوں آپ نے روزے رکھے۔ کرامت ہوتی وہی کہ جو معمول سے ہٹ کر جو بات ہوتی ہے کہ یہ واقعی ایک انہونی سی بات ہے، یہ جنرل ہوتی نہیں ہے، اللہ پاک جو چاہے وہ کر سکتا ہے، وہ ایک دن کے بچے کو روزہ رکھوا سکتا ہے، اس کے ذہن میں ڈال سکتا ہے، دل میں ڈال سکتا ہے کہ دودھ نہیں پینا ہے، بچے نے نہیں پیا۔ تو ہمارے مرشد غوث پاک جو تھے مادر زاد ولی تھے۔ مادر زاد ولی اس کو بولتے ہیں جو پیدائشی ولی ہو، ماں کے پیٹ سے نکلے ہی ولایت کا تاج پہن کر۔ بچہ تو آتا ہے روتا ہوا، یہ اللہ اللہ کرتے ہوئے آئے تھے۔ ہم بچوں میں فرق ہے نا کہ یہ نہیں، جیسے یہ پیدا ہوئے تو ان کی زبان پر اللہ یہ لفظ تھا، مرشدی غوث اعظم کی۔ میں تو بات کروں گا مسلمان سے، ٹھیک ہے نا، ہم مسلمان ہیں، ہم منن والے سوچن والے نہیں۔ سیدنا مریم رضی اللہ تعالی عنہا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر یہ اپنی قوم کے پاس واپس آئیں تو انہوں نے ان کے اوپر برے الزامات لگائے، تو اللہ کے حکم سے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے ان سے یہ کہا، جو ہے وہ یہ بچہ جو ہے اس کی طرف اشارہ کیا، فاشارت الیہ، عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جو اس وقت پنگھوڑے میں تھے، تو انہوں نے کہا کہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کہ ہم اس بچے سے کیسے گفتگو کریں کہ جو پنگھوڑے کے اندر، جھولے کے اندر چھوٹا سا بچہ ہے۔ تو قال انی عبد اللہ، اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ پنگھوڑے کے اندر ہی بولے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، مجھے کتاب عطا کی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے، وجعلنی مبارکن اینما کنت، میں جہاں بھی ہوں مجھے اللہ پاک نے مبارک بنایا ہے، وأوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا، جب تک میں زندہ ہوں مجھے اللہ نے روزے، نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، وبرم بوالدتی ولم یکن جبارا عصیا، اور اللہ پاک نے مجھے میری والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اپنے پنگھوڑے میں یہ اعلان کر سکتے ہیں تو حضرت غوث پاک نے اگر روزہ رکھ لیا پیدا ہوتی تو کیا ہو گیا اس میں؟ اس طرح شکوک و شبہات اور وسوسے نہیں پالنے چاہیے۔ اس طرح اور بھی احادیث کے اندر واقعات موجود ہیں، جس میں بخاری شریف کے اندر جریج راہب جو تھا اس کا واقعہ موجود ہے کہ جب اس کے اوپر بھی الزام لگا تھا تو چھوٹے بچے نے اس کی پاکیزگی کی گواہی دی تھی کہ یہ بے گناہ ہے۔ 4 بچوں کا ذکر ہے کہ یہ اپنے اس پالنے میں، حضرت یوسف علیہ السلام کی بھی
تو گواہی بچے نہیں دی تھی نا، جو چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ ڈنگوڑے میں تھا. بات وہی ہے کہ یہ سب کرتا کون ہے؟ اللہ پاک قادر ہے. جب یہ ہوا تو وہ غوث پاک کا بھی ہوا. اب اگر آئندہ بھی کسی اور بزرگ کا اس طرح ہوتا ہے تو سمجھنے والے اللہ پاک ہر شے پر قادر ہے. اور کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ نہ ہو، کہ ہے کرامت ہوتی وہی ہے کہ جو مطلب جن کو عقل کی کسوٹی پر تو پرکھا نہیں جائے گا سوائے ماننے کے، اس کے مطلب کوئی حل نہیں ہے اس کا.